अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैनब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ईद कैसे का हैं? हैंगओवर खत्म हुआ या नहीं हुआ, या अभी तक बिल्कुल। ईद की मुबारकबादें आ रही हैं? बिल्कुल मुबारकबादें अब आज ही ख़त्म हुई है, वैसे 3 दिन से तो हमसे हम तो अब ईद को तक ईदी के सेलिब्रेट कर मुतालबे रहे किए थे। जा रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, जी बड़ा होना भी एक अजाब है। बिल्कुल बुखारी साहब, यकीनी तौर पे और तीनों दिन और ये हमने कि हम बात शुरू करें इससे मिले पहले भी। मेरे ख्याल से हमें भी दुआ करनी चाहिए कि आसिफ जरदारी साहब जो बीमार हैं, उनके बारे में ये है कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे जल्दी। अल्लाह ताला सेहत ये दे, हम सब बिल्कुल। मिलके दुआ कर रहे हैं जी। बिल्कुल उनके लिए दुआ करनी चाहिए। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ पे हम बात करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो बिजली सस्ती कर दी गई है। घरेलू सार्फिन ने बिजली का फ़ी यूनिट 38 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो अब हो गया है। इस रिलीफ के अब पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे और लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दर्जनों ममालिक पर टैक्स आयद कर दिए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत आलमी तिजारती निज़ाम पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, नेतन्याहू हंगरी पहुंच गए हैं। बैनुल अक़वामी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। बुखारी साहब, आपसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये जो बड़ा रिलीफ दिया है, इस हवाले से कुछ कहा है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपसे कॉमेंट लेते हैं। जी ठीक। बिजली की कीमत मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं, और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। बुखारी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ा रिलीफ दे दिया आवाम को। इवन इंट्रो के टाइम पे मैं रिलीफ को कीमतें बढ़ाने की बात कर रही थी, क्योंकि इतने कुछ अरसे से हम लोग यही देख रहे थे कि बिजली की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और यही आवाम के लिए वबाले जान थी। अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ अगर इसको कंसिडर किया जाए तो ये है। देखिए, इस रिलीफ के बारे में इतनी गैर यकीनी है कि आपने ये कहने के बजाय कि 7 रुपए इतने पैसे कम हो गए, आपने कहा इतनी बढ़ा दी है। बिल्कुल, क्योंकि इतने अरसे से बढ़ रही थी तो वो ज़बान पे आते हुए मेरे ख्याल भी। से इसके हवाले से बहुत से लोगों का रिएक्शन ये है कि इट इज़ टू लिटिल टू लेट। देखे ना, जो IPPs का मामला है ये आज का तो नहीं है ना। बिल्कुल। जो भी इसके जिम्मेदार थे उनका रोना तो चलिए रोते रहेंगे आप, लेकिन बहुत सारे काम थे जो इससे पहले किए जा सकते थे। मिसाल के तौर पर 120 के करीब IPPs हैं, उसमें से 80 के करीब हुकूमत की हैं। जी। अभी भी देखिए, खुद प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया इसका कि उनमें से बहुत बेशतर जो हैं वो आइडल पड़ी हुई थी, कुछ ना वो बिजली पैदा कर रही थी ना कुछ, लेकिन माल लिए जा रही थी वो। तो वो उसकी भी तफसील है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये बात तो ठीक है कि रिलीफ मिला है, अब देखना ये है कि ग्रास रूट लेवल तक ये कितना पहुंचता है। क्योंकि जब हम स्लैब्स की बात करेंगे ना, हमारे साथ अवैस कियानी होंगे, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं और बहुत अंदर की खबर लेके आते हैं बात का, उनसे बात करेंगे तो उससे वजाहत थोड़ी सी हो जाएगी, एक आम आदमी को समझने में आसानी होगी कि स्लैब सिस्टम जो है, जो असल में एक बहुत ट्रिकी सूरत हाल है, उससे आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से कंज्यूमर को भी, एक आम आदमी को, एंड ऑब्वियसली ट्रेडिंग कम्युनिटी को भी रिलीफ मिला है। यकीनी तौर पर इससे एक गुडविल तो बनेगी हुकूमत की, और सूरत हाल जो है ख़ास तौर से ट्रेड के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, उसके ऊपर भी उसके मुस्बत असरात पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से पहले हम अपने रिपोर्टर से। बिल्कुल बुखारी साहब, अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा डिटेल्ड जो है वो खिताब किया है, बिजली की कमी का ऐलान भी किया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, और ये भी बताइएगा कि बिजली के सेक्टर की तंजीम नौ को बेहतर करने की भी बड़ी ज़रूरत है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? बुखारी साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने दोबारा जो है प्रोग्राम में लिया। बुखारी साहब 2 मिनट जरा मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़े बैकग्राउंड भी बताना है। और आज जो चीज़ हुई है PM ऑफिस में, और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आपको भी इनविटेशन था लेकिन आप मसरूफियात की वजह से आ नहीं सके, और वहाँ पर उसके बाद जो हमारी अवैस लगारी साहब से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई है, और उसके बाद अब नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं। और जब ये प्रोग्राम जब PM ऑफिस में हुआ, उसके बाद मेरी चेयरमैन नेपरा जो है वसीम मुख्तार साहब से, उनसे भी डिटेल मेरी डिस्कशन हुई थी। तो अब सूरत हाल ये है कि बेसिकली जब ये हुकूमत आई थी तो 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट का जो है इजाफा हुआ था बेसिक टैरिफ में। बेसिक टैरिफ बहुत इम्पोर्टेंट है
समझने की कि वो टैरिफ होता है जिस पे आपकी बिलिंग होती है वो चेंज नहीं हो सकता। और अब जो रिलीफ जो दिया गया है 7 रुपये 41 पैसे का, ये बेसिकली अगर आप इसको अगर कहूँ मैं कि ये आर्जी रिलीफ है तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये कोई बेसिक टैरिफ में जो है कमी नहीं है, बल्कि ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दीगर जो सेक्टर्स के हवाले से जो है टैक्सेस के हवाले से मामलात हैं उसमें बेसिकली ये कमी है। तो ये मामला है। और इसमें जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जब ये ऐलान किया है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुस्तकिल है या ये जो है ये आर्जी है। रवां माली साल की दूसरी समाई एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 2 रुपये जो है कमी है, उसका ये रिलीफ बनता है। पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम लिवी बढ़ाकर 1 रुपये 71 पैसे कमी और कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लिवी आयद करके तकरीबन 1 रुपये जो है वो कमी भी इस जो है रिलीफ में जो है शामिल की गई है। तो ये समाई एडजस्टमेंट के हवाले से बात करें और इस तरह जो अगर एडजस्टमेंट की में बिजली कंपनियों ने जो तकरीबन 2 रुपये फी यूनिट कमी की जो दरख्वास्त जो नेपरा में दायर की थी, ये तमाम तर मामलात हैं। इस वक्त जो हमारी वसीम मुख्तार साहब से बात हुई थी तो कल जो है नेपरा में दोबारा कराची समेत मुल्क भर के लिए 1 रुपये 71 पैसे जो है सस्ती बिजली सस्ती करने की जो दरख्वास्त है, ये जो रिलीफ में जो आपको बता रहा हूँ ये एक माह के लिए होता है, ये 3-3 माह के लिए क्वार्टरली एडजस्टमेंट 3-3 माह के लिए होती है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। और इस वक्त जो अभी नोटिफिकेशन आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ कुछ मिनट पहले जो आए हैं उसमें जो माहाना एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए जो है 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट कमी की गई है और जो मुल्क के लिए जो बाकी जो 10 तकसीमदार कंपनियां उसके लिए 46 पैसे फी यूनिट जो है वो कमी की गई है। उसके अलावा जो ये फरवरी की एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ। इसके साथ जो है अभी जो नेपरा ने एक और रिलीज किया है नोटिफिकेशन जिसमें कराची समेत मुल्क भर के लिए समाई एडजस्टमेंट की मद में जिस मैं बता रहा था 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट जो है बिजली सस्ती की गई है। तो ये तमाम तरह की सूरत हाल है। और अगर आप बात कर रही हैं अभी जिस तरह ये बात कर रही थी कि कितना रिलीफ मिलेगा, जिस तरह आपका सवाल भी था कि अब स्लैब की अगर बात की जाए तो स्लैब की अगर बात की जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, मैं काट रहा हूँ बीच में, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप स्लैब पर जाएं, जो मैं समझ पाया हूँ आपकी गुफ्तगू से वो ये है कि हुकूमत जब आई थी ये तो उन्होंने आते ही 7 रुपये कुछ पैसे बिजली बढ़ाई थी, तो अब जो है 7 रुपये 41 पैसे कम किए, तो एक तरफ से जो इजाफा किया था वो वापस आया है, कोई रिलीफ शिलीफ एज सच तो नहीं है। ये इंप्रेशन ठीक है? जी बिल्कुल। और ये भी ये उस तरह का कमी नहीं है सर, ये सिर्फ 1, 2, 3 माह की कमी है। वो तो मुस्तकिल इजाफा है, 7 रुपये 12 पैसे आपके बुनियादी बेसिक टैरिफ में जो है वो इजाफा था। और अब ये जो कमी है ये तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो कि 1 माह के लिए होती है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो कि 3 माह के लिए होती है। इस तरह कल जो आ रहा है जो पेट्रोलियम के हवाले से जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी उस पर जो एक चीज़ और बता दीजिए वैसे साथ साथ हमारे लिसनर्स को, ख़ासतौर से हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो ये है कि ये अभी भी हुकूमत के पास बहुत सारे ट्रिक बाकी हैं कि वो जब चाहे ये काया पलट सकती है। मिसाल के तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट की बात तो आपने की, इसके बाद तेल की प्राइसेस हैं इंटरनेशनल, वो बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। फ्यूल एडजस्टमेंट ये एक कर्ज है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारे जवाज़ हैं। कहीं ये है कि जी फोर्टनाइटली मीटिंग होती है नेपरा की, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो ये बताइए कि क्या अभी भी ये वल्नरेबल रहेगी सूरत हाल या हुकूमत ने अपने हाथ कटवा लिए हैं? नहीं सर, अभी देखें कल IMF की मीटिंग भी होने जा रही है, ये तमाम तर मामलात हैं। अब बात ये है कि ये तो एक ये हम इसको किसी तौर पर भी नहीं कह सकते कि जी ये कोई बहुत गलत फैसला है या ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ये ऑडिटोरियम था जहाँ पर ये तकरीब हुई है, इस पर हम चूंकि एनर्जी सेक्टर कवर करते हुए आ रहे हैं सालों साल, यहाँ पर कई वज़राए आज़म आए हैं जिन्होंने ये बात की है कि जी सर्कुलर डेट है, आपने बड़ी दुरुस्त बात कही है कि कई वज़राए आज़म ने इस पे बात की थी। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अवैस ये भी बताइएगा 600 अरब रुपए की रिकवरी और बिजली चोरी के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, इस हवाले से क्या प्लान, कोई मंसूबा बनाया गया? लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी कोई प्लान बनाया है? जी बिल्कुल, प्लान तो है और जिसको हम हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको आम इस्तेलाह में जो है बाबू कहते हैं, तो बाबुओं की जो है एक हर तरफ की प्रेजेंटेशन मौजूद होती है, लेकिन मसला ये है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बता रहे थे कि जो बिजली चोरी को रोकना है, 600 अरब से ज़ायद का वो बात कर रहे थे। लेकिन आप ये बताएं कि जब एक पावर मिनिस्टर जब CM KPK को खत लिखता है
سندھ کے حوالے سے خط لکھتا ہے. سندھ کی 2 بجلی کی کمپنیاں ایسی ہیں جن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں لگائے جا سکے کیونکہ پولیٹیکل وہاں پہ جو ہے کچھ وجوہات آ رہی تھیں, کیونکہ وہاں پر بجلی چوری اتنی ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے. اسی طرح کے پی کے بجلی چوری اتنی ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو سارا جو بوجھ ہے وہ پنجاب کے صارفین پر پڑتا ہے, پنجاب کی جو ڈسکوز ہیں اس پر پڑتا ہے, اور یہاں پر بجلی مہنگی ہوتی ہے. تو وہاں پر بجلی چوری کرنے کے حوالے سے تو صوبے جب مشاورت کریں گے, وہ جب ہمیں سپورٹ کریں گے وفاق کو, تو پھر جا کے بجلی چوری جو ہے وہ کم ہوگی. اسی طرح آپ نے جو بات کی ہے ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے, تو ڈسکوز کی جو نجکاری ہے بیسیکلی جو پرائیویٹائزیشن ہے, وہاں پر جو ان کی جو یونین ہے, لیبر یونین ہے, وہ تو سر اٹھانے نہیں دیتی. اور سلیم بخاری صاحب کل سے وہ جو ہے پروٹیسٹ ان کے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے, تمام تر معاملات ہیں. اور اس کے ساتھ جو جینکوز کی آج بات کی, اچھی بات کی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ جی جینکوز کی 9 ارب روپے جو ہے ان کو موصول ہوئے ہیں پہلی کھیپ میں, تو ان کو ایک وہ بہت بڑا جو ہے ایک چنک ہے. اسی طرح ان کی جو کارکردگی ہے, جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں, ان میں ایک جو ہے ایک بہت بڑے انویسٹمنٹ کی جو ہے پلان کی ضرورت ہے. تو ہم امید تو کر رہے ہیں, اور جو وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال جو آج جو انہوں نے ایک دیا ہے, کمی کا اعلان کیا ہے کہ اگلے سال اس سے بھی مزید زیادہ کمی جو ہے ہم کریں گے, تو امید تو ہے. لیکن مسئلہ یہ ٹھیک. اب ایسے ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ ہمیں تھوڑی سی وضاحت سلیب سسٹم کی بھی کر دیں. یہ جو لائن لاسز کی بات کی آپ نے, بہت سارے علاقے ایسے ہیں خاص طور سے کے پی کے میں, بلوچستان میں, جہاں 8 سے 12% ریکوری ہے ٹوٹل یار, جبکہ پنجاب 98% دیتا ہے. اس کا حکومت کے پاس کوئی پلان ہے؟ کیونکہ وہ کنڈا کلچر جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ تو واپڈا والے بل بھیجتے ہیں تو وہاں لوگ مارنے دھاڑنے کے اوپر اور دفتر جلانے پہ آ جاتے ہیں. اس کا کوئی پلان ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے اور پے ہم کر رہے ہیں اس کے؟ بخاری صاحب اس پر جب ہم سوال بھی کرتے ہیں تو وہ بیچارے بالکل خاموش کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. کہ اگر سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پر ان کے اتحادی جماعت ہے, وہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو کہ 2 تقسیم کار کمپنیاں ہیں, ہیسکو اور سیپکو, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آج تک نہیں لگ سکے کیونکہ وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہونے دیتے. دوسری طرف کے پی کے ہے, وہاں پر تو ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے, اور وہاں پر سی ایم کے پی کے کو خط بھی چیف سیکرٹری کو بھی لکھے گئے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور یہ جب واپڈا کے ملازمین جاتے بھی ہیں تو ان کو ٹھیک سلیب سسٹم رہتا ہے ابھی, اس کی وضاحت بات ضروری کہی ہے. آپ نے. اویس ہمیں سلیب سسٹم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں اس کی بھی. جی آپ سلیب کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل. آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جو سلیب کی بات آئی ہے تو اس میں جو ہے جو لائف لائن صارفین ہیں جو 100 یونٹ تک استعمال کرنے والے ہیں, ان کے بل میں جو ہے کوئی جو ہے برقرار ہی ہیں 9 روپے 37 پیسے کا. اسی طرح جو ہے 100 یونٹ جو پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا جو ٹیرف ہے 6 روپے 14 پیسے کمی کے بعد جو ہے 8 روپے جو ہے 52 پیسے ہو گیا ہے. اسی طرح جو سب سے اہم بات ہے کہ جو گھریلو جو 300 جو نان پروٹیکٹڈ جو صارفین ہیں ان کا 7 روپے 24 پیسے کی کمی کے بعد 34 روپے 3 پیسے ہوا ہے. لیکن 300 سے زائد کا جو ٹیرف ہے وہ 7 روپے 24 پیسے سے کم ہو کر 48 روپے 46 پیسے ہو گیا ہے. اور یہی میرا خیال ہے ہم سب کو یہی لگے گا ٹیرف, لیکن یہ بھی اب کافی زیادہ ہے. کمرشل صارفین کی اگر بات کریں تو ان کا ٹیرف جو ہے 62 روپے 47 پیسے فی یونٹ ہو گیا 8 روپے کی کمی کے بعد. زرعی صارفین کی بھی جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے, 7 روپے 18 پیسے ان کی کم ہو کے 34 روپے 58 پیسے ہو گئے. صنعتی صارفین کے لیے بڑی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کا جو ٹیرف کم ہو کے 7 روپے تقریباً 70 پیسے کم ہوا ہے, تو 40 روپے 51 پیسے ہو گیا ہے. اور جو اوسط جو ٹیرف ہے وہ 7 روپے 41 پیسے کمی سے جو ہے 37 روپے 64 پیسے کا ہو جائے گا. یہ اوسط ٹیرف کی بات کریں جو ڈومیسٹک کنزیومر کی. اسی طرح جو صنعتی صارفین کے لیے یہی ٹیرف اوسط جو ایوریج ٹیرف ہے وہ 40 روپے سم تھنگ جو ہے بنے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا اویس, آپ نے بہت ساری صورتحال جو ہے وہ واضح کر دی, اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس کو آسانی سے خیال سے ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. بخار صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. جس طرح سے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط تھی اور ممکن نہیں تھا بجلی میں سے ریلیف دینا, اس کے باوجود حکومت کی جانب سے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے, تو یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے بخاری صاحب؟ اس پہ بھی نظر ڈالنی بڑی ضروری ہے کہ کس طرح سے حکومت نے اس کو ممکن بنایا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, ان کو کنونس کیا. یہ بالکل ہی ہوا میں نہیں ہے, یہ ٹوٹلی یونیلیٹرل ایکٹ نہیں ہے. ہاں بالکل. ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ان سے کہ ہمارے ہاں بہت یعنی کنسرن ہے ماسز کے لیول کے اوپر, ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف بہرحال دینا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے تھوڑا سا ہسٹری ریکال کرنا بہت ضروری ہے. اسی آئی ایم ایف کو کس نے خط لکھے تھے؟
کہ پاکستان کو قرضے نہ دیں, پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کریں. 2 صوبائی وزرائے خارجہ تھے, خزانہ تھے, اور 1 وفاقی تھے. حکومت پی ٹی آئی کی تھی. جب آپ ملک کے خلاف اتنی گھناؤنی سازش کریں گے تو پھر آئی ایم ایف کو منانا اور آن بورڈ لانے میں آپ کی دقتیں اور آپ کی مشکلات بڑھیں گی. لیکن اس کے باوجود میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس حکومت کو کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طریقے سے نیگوشیٹ کیا ہے, جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو وہ قرضے جو ملنے کی بہت کم لوگوں کو امید تھی کہ یہ تھرو ہوگا, وہ تھرو ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ اقدامات جو ہیں یہ بھی اسی ایمبٹ کے اندر اور بخاری صاحب سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, جو آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں اور تقریباً 3696 ارب روپے جو ہم مطلوب تھے اب وہ نہیں دینے پڑیں گے, یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ڈیولپمنٹ تو بہت بڑی ہے, لیکن اس کے حوالے سے بھی مجھے تھوڑی سی گزارش کرنے دیجیے. دیکھیے ہم نے کئی بار اپنے پروگراموں میں بات کی کہ ایک تو یہ اینٹی پیپل اگریمنٹس تھے جتنے بھی تھے, جس نے بھی لگائے تھے, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, ان میں عوام کی بھلائی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. بڑے بڑے پیٹوں والے جو ہیں ان کے پیٹ اور بڑے ہو گئے, پگڑیاں جن کی تھوڑی تھوڑی بڑی تھی وہ اور بڑی ہو گئی. مال انہوں نے رج کے کمایا. اگر میں آپ کو فگر بتانے لگوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پاکستان جیسی ڈیولپنگ اکانومی کے اندر لوگوں نے کس کس نسل کی کس کس قسم کی لوٹ مار کی ہے. ایک آپ مجھے بتائیے, یہ سمجھوتا کیا سمجھوتا ہے ایگریمنٹ کہ آپ بجلی لیں یا نہ لیں, ہم پیدا کریں یا نہ کریں, آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ تو کرنی ہے. یعنی اگر میں نے آپ سے 1500 میگا واٹ لینی ہے تو میں آپ کو دوں یا نہ دوں, میں پروڈیوس کروں یا نہ کروں, آپ نے مجھے 1500 میگا واٹ کے پیسے دینے ہیں. یہ میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ these were اینٹی پیپل اگریمنٹس. لیکن چلیے خاتمہ تو نہیں ہوا اس کا, لیکن اس میں کمی ضرور آئی ہے. کچھ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے حکومت نے تعریف کرنی چاہیے, داد دینی چاہیے اس کی. اگر 2015 والی جو آئی پی پیز ہیں یا جو سی پیک والی آئی پی پیز, اگر ان سے بھی بات چیت حکومت کرے اور تو شاید میرے خیال سے اس آئی پی پی کی قرض کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہوگا. اس کے بغیر عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا. دیکھیے آپ ڈسکریج کر رہے ہیں سولر والوں کو, ظلم کر رہے ہیں آپ. دیکھیے آپ کے پاس بجلی جو ہے وہ نیشنل ریکوائرمنٹ سے اگر زیادہ ہے تو انڈسٹری کو دیجئے, انڈسٹری چلائیے آپ بجائے لوگوں کو ٹیکس کرنے کے. وہ اگر سولر کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا ان کو ریلیف مل رہا ہے تو ملنے دیجئے. سولر کی پالیسی کو چینج اگر کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی تعداد میں سولرائزیشن اب ہو چکی ہوئی ہے, پیپل ول ناٹ ٹیک اٹ ایزی, دے ول ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوں. حکومت کو جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے اپنی سپیچ میں ایک تقریب میں کہ میں اس کو ریوائز کرواؤں گا, اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے وہ سمری جو بھیجی گئی تھی کہ جی آپ ان کا جو بجلی ہے وہ 10 روپے یونٹ لیں 27 روپے کی بجائے. آئی ہوپ اینڈ آئی ڈیمانڈ کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح آپ نے یہ اتنا بڑا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی ہے, اسی طریقے سے آپ جو یہ ایشو ہے بالکل سولر پالیسی کو تبدیل کرنے کے بجائے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم نے بات بھی کی کہ جو بجلی چوری ہے یا بجلی سیکٹر کی جو تنظیم نو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آگے جا کے ممکن بنایا جا سکے, بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ سسٹین رہ سکیں. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جوابی ٹیرف جو ہے وہ تمام ممالک پر عائد کر دیا ہے. 100 سے زائد ممالک ہیں جن پر ٹیرف لگایا گیا ہے. بخاری صاحب یہ جو ابھی بہت ٹیرف ٹرمپ کی جانب سے لگایا گیا, جوابی ٹیرف کہا جا رہا ہے, اور 100 سے زائد ممالک ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو چند ممالک کا میں ذکر بھی کر دوں, پھر آپ سے سوال بھی لیتی ہوں. یورپی یونین پر 20% اضافی, چین پر 34% اور جاپان پر 24% ٹیرف عائد کیا گیا ہے, جبکہ بھارت پر 26%, اسرائیل پر 17% اور برطانیہ پر 100% ٹیرف. پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے, یہ ٹرمپ کا کہنا ہے. پاکستان پر 29% ٹیرف لگایا گیا ہے. بنگلہ دیش پر 37% ٹیرف عائد کیا گیا ہے, اور قطر اور افغانستان پر 10%, ویتنام پر 46%, تائیوان پر 32%, جنوبی کوریا پر 25%, تھائی لینڈ پر 36%, سوئٹزرلینڈ پر 31%, انڈونیشیا 32% اور ملیشیا پر 24% جوابی ٹیرف لگایا گیا ہے, جبکہ کمبوڈیا پر 49%, جنوبی افریقہ پر 30%, برازیل اور سنگاپور پر 10% ٹیرف عائد کیا گیا. بخاری صاحب یہ تو اینٹیسپیٹڈ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف جو ہے وہ لگایا جائے گا, اور ابھی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, کیونکہ کئی ممالک ہیں اور کئی ممالک کی جانب سے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. یورپی یونین نے بھی کافی زیادہ تنقید کی ہے, کیونکہ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹس دنیا بھر میں جاتی ہیں اس پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے بھی ٹیکس عائد کرنا ہے تاکہ جو برابر ہے برابری ہو سکے. دیکھیے ٹرمپ کا پہلا جو ٹینور تھا اس میں بھی اس نے تباہی کی تھی امریکہ کی بھی, اور امریکہ کے ساتھ ساتھ
چند دوست ممالک کی بھی، اور اب یہ جو دوسرا دور ہے اس کا، اس میں وہ سب کی تباہی کرنے پر تلے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ سب کو تباہ کر کے امریکہ کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. از دیٹ گوئنگ ٹو ہیپن اور ناٹ، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن ان کے جو فیصلے ہیں، ٹرمپ کی ٹیرف کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں، جتنے بھی انہوں نے اب تک فیصلے کیے ہیں اس کے خلاف ریزسٹنس موجود ہے، امریکہ کے اندر ہے، اور بے پناہ ریزسٹنس ہے. وہاں کی سپریم کورٹ ہاسٹائل ہے، اس نے اس کے کئی ایگزیکٹو آرڈر جو ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیے ہیں. بالکل بخاری صاحب، جتنی تنقید بھی آئی ہے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کرتی جہاں پہ اجازت دیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کا پاپولیرٹی گراف تھا وہ نیچے آ گیا 2 مہینے کے اندر اندر، مطلب 47 سے 43% پر آ گیا، صرف ان کی ناکام پالیسیز، یہ جو انہوں نے جتنے آرڈرز پاس کیے ہیں، جس تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جا رہا ہے اس وجہ سے. دیکھیے یہ تو ہونا تھا، اٹس اے نیچرل آؤٹ کم آف وائلڈ ڈیسیشنس. یہ پاگل پن کے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ یہ دیوانگی کے فیصلے ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب اس ٹیرف کی وارڈ پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ سمیت یورپ کی سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر گئی ہیں. جی ایک تو یہ ریاکشن ہے، اور اس ریاکشن کو بڑا جینون ریاکشن سمجھا جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے، جو ٹیرف کی جنگ ہے، اس کے نتیجے میں ایک تجارتی جنگ یعنی ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے، اور یہ کب ختم ہوگی یہ تو ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب صورتحال کیا ہے، اس فیصلے کا امپیکٹ کیا آئے گا، اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے اس ٹیرف کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی صحیح کر سکتے ہیں. کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ بہت بات کی بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ہم اپنی کرنسی کو اور کتنا گرائیں گے؟ اب ہمارا تو پہلے ہی حال بہت برا ہے. یورپ اور چین نے کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب ہم مقابلہ کریں گے آپ کا، اور مقابلے میں آ کے آپ کے ہم ٹیرف لگائیں گے آپ کے اوپر. تو اسٹیڈ فاسٹنس موجود ہے. دوسرا یہ کہ اس نے نہایت عقل مندی سے کوشش کی ہے کہ برکس کنٹری جو ہیں، جو ڈالر سے نجات حاصل کر کے ایک نیا بلاک بنانے کے چکر میں تھے کہ جی اپنی اپنی کرنسی میں ہم ٹریڈ کریں گے، اس کو تھوڑا سا یعنی اس کو کمزور کرنے کے لیے کہہ لیجئے یا اس کو توڑنے کے لیے کہہ لیجئے. جو چند ممالک ہیں جو اس کے رکن ہیں، مثال کے طور پہ برازیل ہے، مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے، ترکی تو خیر اس میں نہیں ہے، قطر اور افغانستان، قطر بھی ہے اس میں. جو برکس کے ممالک ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم ہے. مثال کے طور پہ برازیل کے اوپر 10% ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ بہت سارے کام، لکس لائک ٹرمپ از ان اے ہری. اور جلدی کے فیصلے جو بزرگوں سے سنا ہے ہم نے کہ کبھی ٹھیک ہوتے نہیں ہیں، بھگتنے پڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا، ترکی اور برازیل کے لیے جو یہ نرم رویہ ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ایکسپلین کرنے کی کہ ایسا کیوں ہے. اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جی ہمارے پاس ہماری کمپلشنز یہ ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ یا امریکہ کے ساتھ ہے، 1/4 of our total trade is there، اور 2/3 جو ہے وہ ہماری یورپی یونین کے ساتھ ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس چوائسز یہ ہیں کہ ایک تو ہم اپنی زراعت جو ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو بہتر کریں، تاکہ ہمیں نہ گندم خریدنی پڑے باہر سے، نہ ہمیں چینی خریدنی پڑے باہر سے، نہ ہمیں اور چیزیں خریدنی پڑیں جس کے اوپر ہمارا فارن ایکسچینج بھی خرچ ہوگا. یہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں کرنے جا رہے ہیں یہ تو فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. جن ملکوں کے خلاف ٹیرف لگا ہے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے. میرے خیال سے شاید یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی پیچھے یہی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آئی ول ڈکٹیٹ دا ورلڈ. اب چائنا، جیسا میں نے کہا کہ چائنا نے اور یورپی یونین نے کہا کہ جی اوکے ڈو اٹ اینڈ وی ول آلسو ہٹ یو ان دا بیک. اب وہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں، تائیوان پر لگایا. میں نے کہا نا آپ سے، دیکھیں جی ترکی کے لیے اس کی سافٹنس کی بھی 2 بنیادی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ ان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، دوسرا یہ کہ نیٹو کی بیس ہے وہاں پر. بھائی ترکی کے ساتھ تو رویہ اس کو نرم کرنا ہی کرنا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو فیصلے ٹرمپ نے کیے ہیں اس کا امپیکٹ اس کے ڈومیسٹک کنزیومر پر بھی آئے گا. اچھا بخاری صاحب، پر ہاؤس یعنی جو ایسٹیمیٹس بتا رہے ہیں $1500 سے $1700 زیادہ پے کرنے پڑیں گے انہیں پر ہاؤس ان امریکہ. تو اس کا امپیکٹ صرف میرے آپ پر نہیں آئے گا، وہاں کا جو لوکل کنزیومر ہے پر
ہاؤس جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر بھی آئے گا. بخاری صاحب لوکل کنزیومر کے علاوہ جو یو ایس کی بہت ٹاپ کمپنیز ہیں جو کہ چائنا سے اپنا سامان اور سپلائی منگواتی ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ جس طرح سے چائنا پر اتنا زیادہ ٹیرف عائد کی ہے, کیا ری نیگوشیٹ کر سکتا ہے اس چیز کو؟ دیکھیے میں چائنا میں چونکہ آئی ایم اے ریگولر وزٹر ٹو چائنا, میں نے دیکھا ہے ان کی اکانومی کو پچھلی 3-3.5 دہائیوں میں کیسے وہ گرو کی ہے, کیا اس کا بیس ہے. تو چائنا میرا نہیں خیال کہ امریکن ڈکٹیشن میں آ کے وہ فیصلے کرے گا جو ٹرمپ کو سوٹ کرتے ہوں. چائنا از این اکانومی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ان کے ایک انٹلیکچوئل کو ملے تھے 1990s میں, تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ وی نیڈ 20 more years to grow our economy. Then we will reach at a point where we will dictate our term to the world. مجھے اچھی طرح سے میرے کانوں میں گونج رہے ہیں اس کے الفاظ. تو چائنا از ناٹ این ایزی پرے. ممکن ہے شروع میں اس کو کوئی ذوق پہنچے, لیکن چائنا ہیز دا کیپیسٹی ٹو ود اسٹینڈ اینی ڈیفیکلٹی. دوسری بات یہ کہ اگر یورپی یونین بھی اکٹھ کر لے اور یونائٹڈ ہو جائے تو امریکہ کے لیے اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن کڑا وقت آ رہا ہے, اس وقت کے لیے ہمیں اب سے پلاننگ کرنی ہوگی. جیسا میں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے شاید, اور راستہ بھی ایک ہی ہے کہ اس کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے. ہمیں بھی چاہیے یہ کہ ہم اپنی ایفرٹ جو ہے اس کو بوسٹ کریں تاکہ اس آنے والا جو پریشر ہے, پریشر کہہ لیجیے اکنامک یعنی کیا کہتے ہیں ڈیفیکلٹی کہہ لیجیے اس کو, سفر تو ہم کریں گے. اب اس کا امپیکٹ کتنا کم کرنا ہے وہ ہمارے پالیسی سازوں کے اوپر اس کا انحصار ہے. اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو کم ہوئی ہے, یہ ہم کہہ نہیں رہے ہیں, یہ ہماری خواہش نہیں ہے, یہ امریکہ میں ہونے والا ایک سروے کہہ رہا ہے کہ ان پالیسیوں کے اوپر. تو ابھی آپ نے دیکھا نہیں وہ جو ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے, 25 گھنٹے اس نے ٹرمپ کی پالیسیوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا جو 24 گھنٹے کچھ اس کا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی بھی ٹرمپ جو ہے از ناٹ ان اے کمفرٹیبل پوزیشن اور ان اے کمفرٹیبل موڈ. مخالفت وہاں بھی ہے. دوسری پارٹی جو ان کی مخالف بڑی پارٹی ہے, وہاں تو 2 ہی پارٹیاں ہیں نا, ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہیں, وہ بھی ظاہر ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گی. اور دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے الٹیمیٹلی کس کا. بالکل ٹرمپ کو امریکہ کی جانب سے بھی تنقید کرنا جا رہا ہے. اب یہ جو نئی ٹیرف عائد کیے گئے ہیں ٹرمپ کی جانب سے, اس کو بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ایون یورپی یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ٹیرف بین الاقوامی معیشت پر بڑا حملہ ہے. اس کا آنے والے وقت میں کیا امپیکٹ آتا ہے وہ دیکھنا باقی ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, گزشتہ سال نومبر میں نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری نے جاری کیے تھے, اور لیکن ہنگری کے وزیر اعظم نے انہیں دورے کی دعوت دی تھی. اب نیتن یاہو ہنگری پہنچ گئے ہیں. بین الاقوامی عدالت کے وارنٹ گرفتاری کی سرعام دھجیاں اڑائی گئی ہیں. بخاری صاحب, اب جس طرح سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور ہنگری نے پہلے انوائٹ بھی کیا, اب وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور فوجداری عدالت سے نکلنے کا اعلان بھی کیا ہنگری نے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ متھ کہ ان کو جہاں بھی وہ جائیں گے گرفتار کر لیا جائے گا, بیکاز انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں. اور وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کسی معمولی جرم پر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے دیٹس اے جینوسائڈ. بالکل, جینوسائڈ از دا ورسٹ آف کرائمز دیٹ یو کین امیجن. اور وہ یہ نہیں کہ کسی نے ریٹیلیشن میں جسٹ لائک دیٹ, اس کی پروسیڈنگز مہینوں چلی تھی اگر آپ کو یاد ہے. بالکل, اور دنیا کے بڑے بڑے برینز وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اب اگر اس طرح سے ہنگری جیسا ملک جو ہے وہ اس کی وائلیشن کرے گا, اور چونکہ ان کو پتہ تھا کہ وائلیشن کرنے کے نتیجے میں ان کی رکنیت منسوخ ہو جائے گی, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. یہ بھی روش ٹھیک نہیں ہے. یہ انسانیت کے اس قاتل کے جرم کو نہ صرف معاف کرنے بلکہ اس کو شہ دینے کے برابر ہے کہ وہ جو قتل عام کر رہا ہے, وہ جو جینوسائڈ کر رہا ہے, اس کو وہ جاری رکھے. اس کے اوپر دنیا کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے لائک یونائٹڈ نیشنز, لائک OIC, لائک عرب لیگ, جتنی بھی ہیں, چاہے شنگھائی کوآپریشن تنظیم جو ہے, وہ ان سب کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہی شوڈ ناٹ ہیو اے فری لائسنس ٹو ٹریول اکراس دا ورلڈ, اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے کندھوں کے اوپر 60,000 لوگوں کا قتل ہے.
2-2.5 लाख लोगों को मजदूर करने का, जख्मी करने का जुर्म है, गजा को कब्रिस्तान बनाने का जुर्म है। जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल एड कम्युनिटी थी वहाँ पर, उनके लोगों को रुथलेसली कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है उसने। वो एक कातिल है, इंसानियत का कातिल है, उसको तो कहीं पनाह मिलनी ही नहीं चाहिए। डूब मरना चाहिए मेरे ख्याल से हंगरी की क़यादत को, और भेजनी चाहिए उनके ऊपर, सुबह से शाम तक तबर्रा करना चाहिए हंगरी की लीडरशिप के ऊपर, जिसने ये अहमकाना, घटिया, जलील फैसला किया है। एक तो ये है, और जिन्होंने इसको एंडोर्स किया, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज ना किया, उनके ऊपर भी मैं और आप तसलसल ये हमारा वादा है। एक तरफ तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जी इसराइल फिर कोशिश कर रहा है हमास को थ्रेटन करने की, कि हमारी कंडीशंस के ऊपर आप यानी गजा खाली कर दें, बिल्कुल भाग जाए यहाँ से। अब उसके नतीजे में एक रिएक्शन तो हमास का ये आया है कि ओके हेल विद यू, हम ना आपकी ये तजवीज़ मानते हैं, ना हम इसका जवाब देंगे आपको। वो जो ओरिजिनल तजवीज़ थी दूसरे मरहले की जंगबंदी की, उसके ऊपर ही अमल होगा। तो ये जो टग ऑफ यानी बैटल ऑफ वर्ड्स जो है इसराइल की तरफ से। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से हमास ने भालिया तजवीज़ पर इवन जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा, तो अब आगे हालात जो है फिर गज़ा के लोगों के लिए और कशीदा हो जाएंगे? देखिए, ये तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लेकिन देर से बोले हैं, लेकिन अच्छा बोले हैं। उर्दन के जो शाह हैं, उनका जो बयान है, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों की नकल मकानी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने कहा कि अल-कुद्स में इस्लामी और ईसाई मुक़द्दस मकामात पर हमले कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। तो इट्स ए वार्निंग सिग्नल। उन्होंने कहा है कि 2 रियासती हल के अलावा कोई सलूशन नहीं है गज़ा के क्राइसिस का। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत देर से बोले हैं, लेकिन बोले ठीक हैं। और एक चूँकि वक्त कम है, बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी ईरान को, इसराइल कहता है कि हम एटमी कुव्वत नहीं बनने देंगे। ये अमेरिका का भी एजेंडा है, इसराइल का भी एजेंडा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई कि इन्होंने ये कैसे अज्यूम कर लिया है कि वो एटमी ताकत बनेंगे इनसे पूछ के। ओ भाई मेरे, भारत बना था, एटमी ताकत पूछा था उन्होंने, पाकिस्तान बना था, हमने पूछा था किसी से? तो जिसने बनना है उसने तो बनना है। अंधे हैं ये, इनको इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम नजर नहीं आता। बिल्कुल। और वो ये भी बात कर रहे हैं कि तेहरान दरमियान बिलावास्ता बातचीत के हवाले से जो है वो इशारे मिल रहे हैं। देखिए, बातचीत करने के लिए ईरान ने कभी मना नहीं किया है। ईरान सिर्फ ये कहता है कि धमकी, धौंस और थ्रेट के तहत बातचीत हम नहीं करेंगे। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यूएई के तहत जो है मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं अमेरिका के साथ। किसी न किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा, वरना इस खित्ते में जंग के बादल जो है मुंडला तो रहे हैं, शोले भड़कते दिखाई दे रहे हैं मुझे कि अगर अमेरिका ने और इसराइल ने होश के नाखुन न लिए और अपनी इस अंधी फतूहात के सिलसिले में ईरान से पंगा कर लिया, तो फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बुखारी साहब, हमने देखा कि इसराइल पहले भी हमास को धमकियां लगाता रहा और कि हम गज़ा पर हमला करेंगे जब मुज़ाकरात भी चल रहे थे। अब जिस तरह से एक पेशकश की गई, वो हमास की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब दिया गया है कि हम इसका जवाब भी नहीं देंगे। तो बुखारी साहब, फिर आगे तो मंजरनामा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसराइल जो धमकी लगाता है वो करता है, अब खाली धमकियों तक तो बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि एक सूरत हाल होती है जिसको कहते हैं कि डैम इफ़ यू डू, डैम इफ़ यू डोंट। अगर इसराइल की तजवीज़ मान भी ली जाए सपोजिटली, जो कि नामुमकिन है, तो आपका ख्याल है कि इसराइल वहाँ रुक जाएगा? इसराइल ने तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं जो लेके वो बैठा। ही वांट्स टू कैप्चर इंटायर पैलेस्टीनियन लैंड। ही वांट्स एवरी लास्ट पैलेस्टीनियन टू बी किल्ड। क्या इसकी इजाज़त दी जा सकती है? क्या इसकी इजाज़त इंटरनेशनल कम्युनिटी को देनी चाहिए? आप देखें, बात गजा से शुरू हुई थी जी, फैली लेबनान तक, लेबनान से वो शाम में दाखिल हो गई है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं इसराइल वहाँ क्या कर रहा है। बिल्कुल, इसराइल जो कुछ कर रहा है वो जब आप एक से ज्यादा दुश्मनों से पंगा ले लेते हैं तो उसकी कीमत फिर चुकानी पड़ेगी। जी नाजरीन, प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।